نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق اللہ العظیم. واو کا معنی اور اذ کا معنی جب. استسقا کا معنی ہے اس نے پانی مانگا. اردو شاعری میں لفظ جو ساقی استعمال ہوتا ہے پانی پلانے والے کو کہتے ہیں، اور سقا جو ہے وہ مشکوں میں پانی بھر بھر کے جو لوگ دیتے تھے ان کو سقا کہا جاتا تھا، پانی پلانے والا. نماز استسقا بھی پڑھی جاتی ہے جب بارش نہ ہو رہی ہو اس کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے. لقومہ، لے کا معنی لیے، قوم کا معنی قوم، اور ہی اس کی، فا کا معنی تو. قلنا ہم نے کہا، اضرب تو مار. اردو میں بھی ضرب لگانا استعمال ہوتا ہے. بے کا معنی ساتھ اور عصا کا معنی لاٹھی. ہماری طرف تو پنجابی میں جو بڑے لوگوں نے لاٹھی پکڑی ہوتی ہے اس کو آسا کہتے ہیں، اسی سے نکلا ہوا ہوگا آسا، عصا. کاف کا کیا معنی ہے؟ تیری. الحجر پتھر. فانفجرت، فا کا معنی تو. انفجرت پھٹ پڑا. ابلیغ لکھ لیں، بہ نکلا. دونوں میں سے جو معنی آسان لگے. پھٹ پڑا اور بہ نکلا. من ہو دو لفظوں کا مجموعہ ہے. من کا معنی سے اور ہو کا معنی اس، یعنی اس سے. اثنتا عشرہ دونوں الفاظ مل کے استعمال ہوتے ہیں 12. اثنتا عشرتا 12. اثنتان 2 کو کہتے ہیں اور عشرہ 10 کو کہتے ہیں. 10 اور 2 ملتے ہیں تو 12 ہو جاتے ہیں. عینن کا معنی چشمہ. چشمہ با محاورہ ترجمے میں یہ چشمے بن جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ تعداد آ رہی ہے، 12 جمع ہوتا ہے. قد یقیناً. علم اس نے جان لیا. علم کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. علم اس نے جان لیا. کلو کا معنی ہر ایک. اناسن لوگ. ابلیغ لکھنے گروہ. مشربہم 2 لفظوں کا مجموعہ ہے. مشرب کا معنی گھاٹ، پانی پینے کی جگہ جو ہوتی ہے. اور اردو والے اس کے لیے ایک اور بھی لفظ نفیس سا استعمال کرتے ہیں، پن گھٹ. اس کو کہتے ہیں پن گھٹ. گھاٹ کو پن گھٹ بھی کہتے ہیں. پن پانی کا مختصر لفظ ہے اور گھٹ جو ہے یہ گھاٹ کا مختصر لفظ ہے. ہم کا معنی ان کا. کلو تم کھاؤ. واو کا معنی اور. اشربو تم پیو. من کا معنی سے. رزق کا معنی رزق اور روزی. اللہ اللہ تعالی. ولا تعصوا واو کا معنی اور. لا نہیں. تعصوا پھرو. فی کا معنی میں. الارض زمین. مفسدین فساد کرنے والے. فساد کرنے والے یہ لفظی ترجمہ ہوا. اب با محاورہ کی طرف آتے ہیں.
وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، آگے جب رکتے ہیں تو حجر کہہ دیتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریں، اپنی لاٹھی پتھر پر ماریں۔ اگر ہم لفظی ترجمے کو اور زیادہ یہاں پہ کور کرنا چاہیں تو معنی بنتا ہے اپنی لاٹھی سے پتھر کو ماریں، لیکن اردو کا محاورہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے، اپنی لاٹھی پتھر پر ماریں۔ کو کا لفظ جو جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، یقیناً لوگوں کے ہر گروہ نے اپنی گھاٹ پہچان لی۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّہِ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر، اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو، اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو۔ یہ ایک اور نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلائی ہے۔ اور اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کیوں یاد دلا رہے ہیں، اس کے شروع میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس ایک قوم کو سمجھانے کے لیے اتنی زیادہ آیات نازل فرما دی۔ پھر اللہ کے کرم کا اندازہ لگا لیجئے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے کتنا انتظام فرمایا ہے۔ یہ چونکہ پہلے سے اہل کتاب تھے اور انبیاء سے واقف تھے، ان کی دعوت سے واقف تھے، قیامت کے عقیدے سے واقف تھے، توحید کو جانتے تھے اگرچہ عمل نہیں کرتے تھے اس کے اوپر، تو آسمانی تعلیمات سے یہ بے بہرہ نہیں تھے، آسمانی تعلیمات سے واقف تھے، مگر جان بوجھ کر کیا بنے ہوئے تھے؟ جاہل بنے ہوئے تھے اور بات نہیں مان رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ ایک دکھ ان کو یہ بھی تھا کہ نبوت تو ہمارا ورثہ تھا، یہاں بنی اسماعیل میں کیسے چلی گئی؟ اور قدرتی بات ہے کہ ہمارے ماحول میں بھی جو چچا زاد بھائی ہوتے ہیں ان کی آپس میں جب دشمنی ہوتی ہے تو بڑی سخت قسم کی دشمنی ہوتی ہے۔ زمینوں کا جب بٹوارا ہوتا ہے تو اس میں ایک دوسرے سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اختلافات دور کے دشمنوں میں اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنا کہ چچا زاد بھائیوں میں ہوا کرتے ہیں۔ تو چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے آبائی چچا تھے، ان کے دادا محترم حضرت اسحاق علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، تو ان میں سے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تو ان کو یہ بھی غصہ تھا کہ ہماری نسل سے نبوت کو نکال کر بنی اسماعیل کی نسل میں کیوں بھیج دی گئی، اس شرف سے ہمیں محروم کیوں کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں یاد دلا کر ان کو بتلایا کہ ہم نے تو تمہیں ہر طرح سے نوازا تھا، پورا پروٹوکول دیا تھا اور پورا تمہارا تحفظ کیا تھا، تم نے ہی ہماری کتابوں کو ضائع کر دیا اور ہماری تعلیمات کو چھوڑ دیا، ان پر عمل نہیں کیا اور لوگوں کو صحیح بتایا بھی نہیں کہ وہ عمل کر سکیں۔ تم لوگ اس کو چھپا لیا کرتے تھے، جو اللہ کا حکم ہوتا اس کو چھپا کر اپنے پاس سے دینی مسائل بنا کر لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔
اب اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جہاد کا حکم دیا، اور جہاد میں بھی کس کا حکم کہ شام تمہارے آباء و اجداد کا علاقہ ہے، اس کو چھڑاؤ جا کر دشمن سے۔ تو انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ ایک تو ہوتا ہے نا عاجزی سے بندہ معذرت کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آتے تھے اور لجاجت کے ساتھ معذرت کرتے تھے، جی گھر میں کوئی نہیں ہے، ان بیوتنا عورہ، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، صرف خواتین ہیں اور چوری کا خطرہ ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، ہمیں معاف کر دیجئے اور ہمیں جہاد کے ساتھ نہ جانے کی اجازت دے دیجئے، یعنی ہمیں رخصت دے دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت دے دیا کرتے تھے۔ ان کا لہجہ آپ حضرات دیکھیں جس کو قرآن مجید نے بیان کیا، اذهب انت وربک فقاتلا، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، دونوں جا کے لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت کو، ہستی کو انہوں نے یہ کہہ دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وادی تیہ میں ان کو 40 سال تک پھرایا، اور میں نے عرض کیا کہ سورہ مائدہ میں اس کا پورا بیان آ رہا ہے اور 40 سال کا تذکرہ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو اس 40 سال کے دوران بھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہی رہے۔ ایک طرف تو سزا دی ہوئی تھی کہ وہیں پہ پھرتے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب کھانے کی طلب ان کو ہوئی اور انہوں نے کہا ہمارا تو راشن ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا فرمایا، من اور سلوہ ان کے لیے بھیجا۔ من وہ مٹھائی قسم کی بوندیں جو کہ جھاڑیوں کے پتوں پر آ کر گر جایا کرتی تھیں، اور صبح کے وقت یہ اٹھا لیا کرتے اور کھا لیا کرتے تھے، بلکہ اپنے پاس جمع بھی کر لیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا جمع کرنے سے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ زمین کے اوپر ان کی تہ جم جاتی تھی اور وہاں سے یہ اٹھا کر اس کو کھایا کرتے تھے۔ اور سلوہ جو ہے بٹیر قسم کا ایک پرندہ تھا جو کہ ان کے قریب قریب اڑا کرتا تھا، اور یہ سہولت سے اس کو شکار کر کے ہر روز پکا کے تازہ تازہ گوشت جو ہے وہ اس کا کھایا کرتے تھے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے جب کپڑے پھٹنے لگے اور پرانے ہونے لگے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی ہمارے کپڑے پھٹ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کپڑوں کے لیے ایسا انتظام کر دیا کہ وہی کپڑے نہ تو میلے ہوتے تھے اور نہ ہی پھٹتے تھے، پورے 40 سال ان کے لیے وہی کپڑے موجود رہے۔ اور اس کے بعد اب یہاں جب پانی کی باری آئی ہے، یہ بھی اسی وادی تیہ کا واقعہ ہے۔ اندازہ فرمائیں کہ ہیں ان کو سزا ملی ہوئی، سزا کے اندر تو یہ چاہیے تھا بھوکے پیاسے مر جاتے، بھٹکتے رہتے، وہاں پہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کھانے کے لیے بہترین چیز دے رہے ہیں اور پینے کے لیے بہترین پانی دے رہے ہیں۔ اور جب پانی میں تھوڑی سی کمی واقع ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر کہتے ہیں اے موسیٰ پانی نہیں ہے، پانی کا انتظام فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں ایک یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قوم کے بزرگوں سے دعا کروانی چاہیے، قوم کے بزرگوں سے دعا کروا لینی چاہیے، اور خصوصاً نیک بزرگ جو ہیں اور زندہ بزرگ جو ہوتے ہیں ان سے دعا کروانی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور یہاں بھی اس دعا کا ذکر ہے۔ اور جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام فرما دیا۔ دوسروں سے دعا کروانے کے سلسلے میں بہت سی احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صحابہ کرام آ کر درخواست کیا ہی کرتے تھے دعا کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات اپنے صحابہ کو دعا کرنے کے لیے کہہ دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میرے لیے دعا کرنا، میری امت کے لیے دعا کرنا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکی اور ایمان لا کر اپنے مقام پر اپنی والدہ کی خدمت میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ لگے رہے، ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ ایک آدمی ہوگا، اویس اس کا نام ہوگا، قرن قبیلے سے تعلق رکھتا ہوگا، اگر اس سے ملاقات ہو تو اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ یعنی ایک دوسرے سے دعا کا کہتے رہنا چاہیے، اور اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑا بزرگ ہی ہو تبھی اس سے کہا جائے، بزرگ ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ قبول ہوتی ہیں، یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی۔ اور دوسری بات جو ہے استسقاء کی ثابت ہوئی، اور لفظ بھی یہاں استسقاء ہے،
جب بارش نہ ہو رہی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ میدان میں تشریف لے جاتے۔ 3 طرح کے عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں جب بارش نہ ہو رہی ہو۔ ایک عمل ہے کہ میدان میں تشریف لے جاتے، صحابہ کو ساتھ لے جاتے اور وہاں جا کے دعا کیا کرتے کہ اے اللہ ہماری خشک سالی کو دور فرما اور ہمیں اپنی رحمت کی بارش ہم پر نازل فرما۔ اس سے اللہ تعالیٰ بارش بھیج دیا کرتے۔ صلاۃ استسقاء بھی احادیث میں ثابت ہے، بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے باقاعدہ نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد سارے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر دعا کی۔ اور ایک فقہ کی کتابوں میں اس کا طریقہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کندھے سے اتاری اور اس کو سیدھا پکڑ کر اس کے بعد یوں اس کو گھمایا کہ اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر آ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ ہمارے حال کو یوں بدل دے جیسے یہ چادر بدل گئی ہے، یعنی خشکی کو تری سے تبدیل فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ خشک سالی ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا غالباً حضرت عباس اس وقت زندہ تھے، ان کو ساتھ لے کر میدان میں آئے اور میدان میں آ کر یہ عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، ہم ان سے دعا کے لیے کہتے تھے، اب تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تیرے نبی کی نشانی ان کے چچا ہمارے پاس موجود ہیں، یہ بھی آپ سے دعا کر رہے ہیں، ہم بھی آپ سے دعا کرتے ہیں، آپ ہماری خشک سالی کو دور فرما دیں اور بارش کو نازل فرما دیں۔ اسی طریقے سے ایسی دعا بھی ملتی ہے کہ باہر تشریف نہیں لے گئے، اپنی مسجد میں ہی اس کے لیے دعا فرمائی۔ ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعہ کا، تو ایک دیہاتی آدمی، بیچارہ دیہاتیوں کا تو گزارا ہی بارش پہ ہوا کرتا ہے، اس کے علاوہ اور مدینہ منورہ میں اور آس پاس تو کوئی نہریں تو ہوتی نہیں ہیں کہ وہاں پہ پانی لگا لیا جائے، کنویں لوگوں کے ہوتے ہیں اور کنویں سے پانی نکالنا اور کھیتی کو دینا وہ ایک کتنا مشکل عمل ہے، اور اگر بارشیں نہ ہوں تو کنویں بھی بعض دفعہ خشک ہو جایا کرتے ہیں، علاقے علاقے کی بات ہوتی ہے۔ تو دیہاتی آدمی دور سے آیا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت المواشی، ہمارے تو مویشی ہلاک ہو گئے۔ عربی کا لفظ ہے یہ، مویشی بھی عربی کا ہے، اصل میں مواشی ہے، اس سے مویشی بنا ہے۔ تو ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے اور انسان بھی ہلاک ہو رہے ہیں، خشک سالی ہے، آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ہی ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا نافعا غیر ضار، اے اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرما، غیثا مغیثا، ایسی بارش ہو جو کہ خشکی کو ختم کر دینے والی ہو، جو کہ ہمیں تر کر دے، ہنیئا مریئا، اور اچھی برکت والی ہو اور بھرپور قسم کی ہو، نافعا غیر ضار، نفع دینے والی ہو، نقصان دینے والی نہ ہو۔ دعا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجے اور بارش شروع ہو گئی۔ اس دن بارش شروع ہوئی، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، اور پورا ہفتہ گزر گیا، بارش ہوتی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب پھر آگے خطبہ دینے کے لیے اگلے جمعہ کو خطبہ دے رہے ہیں تو وہی دیہاتی دور سے دوڑتا ہوا آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مویشی بھی ہلاک ہو گئے اور انسان بھی ہلاک ہو گئے، اتنی بارش ہو گئی ہے کہ اب تو سب غرق ہو رہے ہیں، تو آپ دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ اس بارش کو روک لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، عرض کیا اللہم حوالینا لا علینا، یا اللہ ہمارے آس پاس بارش ہو جائے، جن علاقوں میں ضرورت ہے پہاڑیوں پر، یا اللہ ہمارے آس پاس بارش ہو جائے، ہمارے اوپر بارش نہ ہو، مہربانی فرما، ہماری دعا کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور بارش رک گئی۔ اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے، محتاج بننا ضروری ہے۔ اس میں تینوں طریقے جو ہے نا، دعا نماز کے بعد والا اور نماز کے علاوہ دعا کرنے والا، اور مسجد میں بیٹھے بیٹھے خطبہ دیتے ہوئے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ہم مسجد میں بیٹھے بیٹھے دعا کریں، لیکن تینوں میں ایک بات مشترک ہے کہ محتاج بن کے اللہ کے سامنے بندہ جھولی پھیلا دے، اپنے ہاتھ کو پھیلا دے، یہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ ہونا چاہیے، پھر اللہ پاک اپنے بندوں کو نوازتے ہیں۔ اگر نیک بندے ساتھ موجود ہوں تو ان کو آگے رکھا جائے، وہ دعا کریں اور باقی جو ہے اس کے ساتھ آمین کہیں۔ اذ استسقى موسیٰ لقومہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا قل نضرب بعصاک الحجر، ہم نے کہا
کہ اپنی لاٹھی کو اس پتھر پر مار دیجئے. پتھر خاص قسم کا بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر لاٹھی ماری تو کیا ہوا؟ فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، اس میں سے 12 چشمے نکلے. پیچھے ہم کتنی چیزیں پڑھ کے آ گئی ہیں، جو 12 کا لفظ کئی دفعہ آ چکا ہے، اور بنی اسرائیل کے ذکر میں 12 کا تذکرہ اکثر آتا رہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور 12 کی اولاد جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی. آپس میں لڑتے بہت زیادہ تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ سلوک سے نہیں رہتے تھے. تو انبیاء کرام ان 12 کے 12 قبیلوں کو الگ الگ کر کے رکھتے تھے. ہر قبیلے کا الگ سردار ہوتا تھا، جیسے کور کمانڈر نہیں ہوتے، اس طریقے سے ان کے سب کے کور کمانڈر الگ الگ تھے. ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جمع کر کے پھر ان کے ساتھ مشورے کرتے تھے، اور وہ آگے معاملات جو ہیں وہ چلایا کرتے تھے. ہم نے دیکھا کہ وہ جس بستی کے بارے میں شام کی طرف جہاد کے لیے جانے کا جو حکم دیا، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بھی 12 کا وفد تشکیل دیا. ہر قبیلے میں سے ایک ایک آدمی ان کے سردار کی مرضی اور ان کے مشورے کے مطابق لیا. اسی طریقے سے جب فرعون کو غرق کرنے کا معاملہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی کو کس پر مار دیں؟ سمندر پر مارے. تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سمندر پر ماری تو کیا ہوا؟ اس میں سے 12 راستے نکل آئے، اور 12 کے 12 راستوں میں ایک ایک قبیلہ جو ہے وہ چلتا چلا گیا. یہاں بھی 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے. اور قد علم کل اناس، کل ہر ایک، اناس گروہ، ان میں سے ہر ایک خاندان، جو 12 خاندان تھے، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ گھاٹ جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا. تم لوگوں نے یہاں سے پانی لینا ہے، تم لوگوں نے یہاں سے، تم نے یہاں سے، یہاں سے، یہاں سے. اور اس طریقے سے اللہ پاک نے اس وادی تیہ میں ہی ان کے لیے انتظام فرما دیا. ہیں سزا یافتہ، لیکن پھر بھی اللہ پاک اتنا کچھ دیتے چلے جا رہے ہیں. تو اس سے ان کو سمجھ لینا کافی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، تو ان کی نالائکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ان سے واپس لے لیا، ورنہ نعمتوں میں کوئی کمی تو نہیں تھی. اس سزا کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ان کو ملی. پھر فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور پیو. کھانے کے لیے من و سلوا تھے، اور پینے کے لیے یہ پانی اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا. اور ساتھ فرما دیا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد کرتے نہ پھرو. تعثوا کا معنی بھی اصل میں فساد کرتے پھرنا ہوتا ہے، لیکن آگے مفسدین جو ہے اس کو ساتھ ملا کے اس میں تاکید کر دی کہ زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. زمین میں فساد کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے اور غصہ دلانے والی چیز ہے. حتیٰ کہ قاتل کی سزا صرف قتل کر دینا ہے. کسی کو زخم لگانے والے کی سزا یہ ہے کہ جو زخم اس نے لگایا اسی طرح کا اس کو زخم لگا دیا جائے. چوری جو کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے. اور جو شراب پیتا ہے اس کی سزا کوڑے مارنا ہے. کوئی کسی پہ تہمت لگا دیتا ہے اور وہ الزام ثابت نہیں ہو سکتا، اس کی سزا 80 کوڑے ہے. لیکن فسادی کی سزا ان سب سے زیادہ سخت ہے. قرآن مجید کہتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں. اللہ اور رسول سے کیسے جنگ ہوتی ہے؟ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد کرتے ہوئے پھرتے ہیں. ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. او یصلبوا، یا ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے کہ لوگ عبرت سے ان کو دیکھیں. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں. ہاتھ دایاں کاٹے تو پاؤں بایاں کاٹ دیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ دیکھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں. یہ کون لوگ ہیں؟ جو زمین میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، لوگوں کو مار ڈالتے ہیں، لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں. دہشت گردی کی سزا اسلام نے مقرر کی ہے. دہشت گرد تو وہ لوگ ہیں جو اندھا دھند مارے جا رہے ہیں ساری دنیا کے لوگوں کو. قرآن نے دہشت گردی کی یہ سزا مقرر کی ہے کہ جو عام لوگوں کو فساد وہاں پھیلاتے ہیں اور ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کا مال لوٹتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، ان کو زخمی کر دیتے ہیں، اور راستے میں کیا ہے؟ دہشت پھیلا دیتے ہیں. تو فساد کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے. اس لیے ان کو فرمایا کہ ہو تو تم پہلے ہی سزا یافتہ، لیکن تمہاری طبیعت میں جو فساد ہے اس کو ختم کرو. عاجزی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں
پیش ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے انعامات سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اذهب البأس رب الناس جميعا اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ ہمارا قرآن مجید پڑھنا پڑھانا سننا سنانا قبول فرما، اے اللہ قرآن مجید سے ہمارے دل و دماغ کو معطر اور منور فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں کو قرآن مجید سے آباد فرما، ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما، ہماری نسلوں کو بھی اس کی سمجھ نصیب فرما، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جتنے اور بیمار ہیں اسپتالوں میں گھروں میں کسی بھی جگہ میں، یا اللہ ان سب کو صحت اور شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی بخشش فرما، جو مسلمان مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما، جو بھوکے ہیں ان کے کھانے کا انتظام فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، اور اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا میں آخرت میں ان کے لیے سلامتی والا بنا، اور اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھلائیاں آپ سے مانگی ہیں ان میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما، جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے خاص فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا